اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومتیں کر، دیکھنا ہے تو دیکھ حکومتیں کر، کسی شہر میں کوحرام نہ ہونے دیں گے۔ عزیزان ملت اور نوجوانان اسلام، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں ہی آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ اس لیے آج کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف سحر افشانی کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی گندی فہم مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا قرار دینے کی کوشش کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا باندھا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تاریخ آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں، احسان فراموش تم ہو، تمہیں آزادی کی پرسرور فضائیں ہم نے دی ہے۔ آؤ دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کی چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہمارے بے باکی کو، سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، خدا ترس انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز دہلوی تھے۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سارے علماء ہند اور بالخصوص علماء دیوبند اپنے سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داب دیا جاتا۔ رب کی قسم، علماء کرام کی گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائیں آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کر درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کی سین میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا۔ ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو دہتے انگاروں میں ڈالا گیا اور یوں کہا گیا، اے مولویوں، تم ایک بار صرف یوں کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ خدا کی قسم، سارے علماء ہاتھ میں پکے، ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ عزیزان ملت، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہی ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر یوں کہوں کہ علماء کرام کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہیں احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے، کہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ ضامن شہید سرخیل ہوتے دکھائی دیں گے، کہیں حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی جنگی سرکردگی ملے گی، کہیں شیخ الہند اور شیخ الاسلام شمشیر برہنہ کی طرح نظر آئیں گے۔ یاد رکھو، یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسان حیران ششتر رہ گئی، جسے تاریخ میں تحریک ریشمی رومال سے جانا جاتا ہے۔ الغرض مختصر ہے کہ جنگ آزادی میں اگر علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں تعصب پرستوں اور آزادی کا نام لینے والوں سے کہ آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدارس پر حملہ کرے، جو چاہے مدارس پر پابندی لگائے، جو چاہے مسلمانوں کے خلاف قانون بنائے۔ تو یاد رکھیے، ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے اور آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں آزادی چاہیے، رب کے نظام کی آزادی، نبی کے دستور کی آزادی، صحابہ کے نظام کی آزادی۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔
تجھے مبارک و حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.